مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ خاموشی بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کریں۔ قرآن کہتا ہے، پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ جن کی امید اللہ سے ہو وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ طلب کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہے، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری چاہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، یہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہے۔ معصوم بچوں سے اپنے لیے دعا کروانا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کسی بچے کا ہاتھ پکڑتے اور اسے کہتے، میرے لیے دعا کرو اس لیے کہ تم نے ابھی تک کوئی گناہ نہیں کیا۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوبصورت، کتنے مشہور، کتنے اور کتنے امیر ہو۔ زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے خاص، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ جو لوگ دوسروں کے اشاروں پہ چلتے ہیں ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہو؟ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا۔ لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ ڈر اس کو ہوتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہو، جو کسی مقصد کے لیے زندہ ہو اسے کوئی ڈر نہیں۔ جب تمہارا دل کسی وجہ سے بے چین رہنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا رب تمہیں عرش پہ یاد کر رہا ہو۔ جب کبھی حالات سے تھک جاؤ تو اپنے رب سے ہم کلام ہو جانا، وہ تھام لے گا، وہ سمیٹ لے گا، وہ سنبھال لے گا، بس تم مایوس مت ہو جانا۔ مشکلات، تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ یقین یہ تو نہیں کہ جب مانگا ہے تب ملے، یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ہی ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت کی دلیل ہے۔ شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ پاک طلب ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ جو تم چاہتے ہو وہ ملے گا، وہ نہیں تو اس سے بہتر ملے گا۔ قبول ہونے کا یقین، دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو لگے گا کہ قبول ہونے کا یقین نہیں ہے۔ ارے یقین رکھو، وہ ضرور کن کہے گا، انشاءاللہ۔ اللہ سے مانگنا، اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جائے۔ نیت کر لیں آج سے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، انشاءاللہ۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے، جی جی کہنے والے تو کہتے ہیں۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتہ دیا۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ زندگی کا چیلنج قبول کرو، امید کے تنکے جمع کرو اور اپنا آشیانہ دوبارہ تعمیر کر لو۔ یاد رکھو مایوسی موت ہے، اور قرآن کریم کا اعلان ہے کہ کافروں کے سوا اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ کیوں فکر کرتے ہو؟ جو رب آپ کے لبوں پر دعا کا خیال لا سکتا ہے وہ آپ کے نصیب میں بھی آپ کی چاہت کو لکھنے پر قادر ہے۔ قبولیت کا نور، عن قریب مایوسی کے بادل ختم ہونے والے ہیں، عن قریب اس رب کا نور قبولیت بن کے جگمگانے والا ہے۔ تمہارا اللہ با اختیار ہے، وہ چاہے تو لمحوں میں زمین کو آسمان اور دعا کو تمہارا مقدر کر دے، اس کی خدائی میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ کبھی تو بدلیں گے یہ پل بھی اداسیوں کے، کبھی تو ہم بھی کن فیکون سے سرشار ہوں گے، انشاءاللہ۔ صبر کا پھل، جو صبر کرنے والے ہیں، جو اللہ کی حکمت کو سمجھنے والے ہیں، اللہ انہیں سلام پیش کرے گا۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے۔ حاصل کا شکر ادا،
تم بس حاصل کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، پھر دیکھو کیسے اللہ لا حاصل کو تمہارے نصیب کا حصہ بناتا ہے۔ انتظار ضائع۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو، اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو، تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ کی رضا۔ وہ برا وقت دکھا کر اچھا وقت دکھاتا ہے، وہ تمہارا دل مطمئن کر کے اپنی رضا میں راضی کرواتا ہے۔ اللہ کو منانا۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ بہتری کی دعا۔ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ آپ کے غم۔ اللہ دور کر دے گا وہ غم بھی جن کی شدت کا اندازہ پوری دنیا میں صرف آپ کے اپنے دل کو ہے۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ تکلیف اور راحت۔ تم ابھی جس بھی تکلیف سے گزر رہے ہو، تمہارا رب اس تکلیف کو راحت میں بدلنے پر قادر ہے۔ نصیب کا حصہ۔ آپ کی دعا ہر اس چیز کو آپ تک لے آئے گی جو آپ کے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔ لا حاصل تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو نہیں۔ تمہارے لبوں پہ دعا اس کی رضا کی دلیل ہے۔ تمہارا مقدر دعاؤں کا پابند ہے، لیکن دعائیں مقدر کی تو نہیں۔ ذرا سی دیر کی وجہ سے مانگنا نہ چھوڑو، کیونکہ صدائیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ یہ حقیقت ہے جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، مگر جب اللہ پاک سے ڈرتا ہے تو اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تمہارا با اختیار ہے، وہ چاہے تو لمحوں میں زمین کو آسمان اور دعا کو تمہارا مقدر کر دے، اس کی خدائی میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ کسی کا ظرف آزمانا ہو، اس کو اپنے سے زیادہ عزت دو۔ اگر اعلیٰ ظرف ہوگا تو وہ تمہیں عزت دے گا، اور اگر کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ ظرف سمجھے گا۔ تہجد اس وقت کا نام ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، پر دل روح کے ساتھ خدا کی یاد میں ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، آنکھ سے گرا ایک آنسو دعا کے قبول ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، حالات کیسے بھی ہوں، دعائیں مانگتے رہیں، خیر مانگتے رہیں، معجزے ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ حضرت علی نے فرمایا، دنیا کے محبت سے اللہ نہیں ملتا، لیکن اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہے۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ راستہ بنانا۔ جب کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تب ہی تو سب ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ راستہ نکالتا نہیں، بناتا ہے۔ مقدر کی تقسیم اس وقت بدل جایا کرتی ہے جب ٹوٹے دل بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جایا کرتے ہیں۔ ٹوٹے دل کی دعا۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی ایک ہی دعا پر اللہ کے عرش کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کا حق نہ دیتا۔ مانگنے کی توفیق۔ جب مانگنے کی توفیق وہ دے رہا ہے تم کو تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی پہلے نشانی نہیں لگتی؟ نفسیات کہتی ہے، غصہ ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ زندگی میں خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ غصے پر قابو کرنا جانتے ہوں، اور پی جانے والے ہیں غصے کو اور معاف کر دینے والے ہیں لوگوں کو، اور اللہ محبوب رکھتا ہے حسن عمل کرنے والوں کو۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھیں۔
تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے۔ عاجزی، خود کو اتنا سمجھدار نہ سمجھیں کہ دوسرے بے وقوف نظر آنے لگیں، اور خود کو اتنا نیک نہ جانیں کہ باقی سب گناہگار لگنے لگیں۔ جب یہ محسوس ہونے لگے کہ سب راستے بند ہیں تو اللہ کے راستے پر چل پڑو، بے شک اللہ کا راستہ بند نہیں ہوتا۔ کتنی ہمت ہوتی ہے سننے والوں میں، کتنا اختیار ہوتا ہے بولنے والوں کا، اور کتنی بے بسی ہوتی ہے سن کے خاموش رہنے والوں کی۔ خاندانی لوگوں کا وقت بدلتا ہے، معیار نہیں۔ نسلوں کی قسمت بدلتی ہے، اوقات نہیں۔ دوست ہو یا پرندہ، دونوں کو آزاد چھوڑ دو۔ لوٹ آیا تو تمہارا، نہ لوٹ کے آیا تو تمہارا کبھی تھا ہی نہیں۔ دولت تو وراثت میں مل سکتی ہے، لیکن پہچان اپنے دم پر بنانی پڑتی ہے۔ مرد بھول جاتا ہے، معاف نہیں کرتا۔ عورت معاف کر دیتی ہے، بھولتی نہیں۔ اخلاق بھی رزق ہے جو قسمت والوں کو ہی ملتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔